بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں نے جب بنیامین کے معاملے میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ اب تک میرے در پہ ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشامد کرنے لگے اور یہ درخواست کرنے لگے کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اس کی جدائی ان کو برداشت نہ ہوگی، اس لیے آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں۔ یہ درخواست آپ سے ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چور کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں ہم؟ اگر ایسا کریں تو ظالم ہو جائیں گے۔ جب بھائی مایوس ہو گئے تو اب تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے بنیامین کے واپس لانے کا پختہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں ایک کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو۔ اس لیے اب تو میں مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دے دیں۔ بڑے بھائی نے کہا، میں تو یہی رہوں گا، تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان کو اس سارے واقعے کی خبر سنا لو۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ کہہ کر سنایا، اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ کہنے لگے کہ اے ابا جان، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس نے ساتھ ہمیں ذلیل بھی کیا، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ عہد ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو بنیامین اور چوری، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، مگر میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، اور وہی میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ ایک دن ہم سب جمع ہو کر رہیں گے، وہ ہم سب کو جمع کر دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا، مجھے رنج و غم ہے کہ یوسف پر، اور رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم آپ تو یوسف کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے اور اسی غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم میں سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن موت کا فرشتہ انسانی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تم کو یعقوب کے معبود کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم نے یوسف کی جان قبض کر لی؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے بجز کافروں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے والد کے حکم کے مطابق اور عزیز مصر سے ملے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں ہے۔ ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لائے ہیں، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں، ورنہ ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں، آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ میں امتحان لیا گیا،
پھر میرے والد اسحاق کا شدیداً امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی میں میری بینائی چلی گئی۔ میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی بھی میں میری بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں سے کبھی کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ والسلام۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے، بے اختیار رونے لگے، آخر سے بھائیوں سے فرمانے لگے، کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ بھلے برے کی سوچ، انجام بینی کی فکر سے غافل تھے تم لوگ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے۔ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا واسطہ؟ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے تو جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اور غور کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا، ان سے کہنے لگے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ ہمیں صبر و تقوی عطا فرمایا، پھر ہماری تکلیف کو راحت سے اور جدائی کو اجتماع سے، مال و وجہ کی قلت کو ان سب کی کثرت سے تبدیل فرما دیا۔ بے شک جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی سب ایک زبان ہو کر اپنے جرم اور خطا کا اعتراف کرنے لگے، یوسف علیہ السلام کے فضل اور کمال کا اقرار کرنے لگے۔ باخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، آپ ہی اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، آپ اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا کہ میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام کیا لیتا، آج میں تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا یہ کرتا بھی لے جاؤ، یہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جس سے وہ یہاں تشریف لا سکیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ تاکہ سب ملیں اور خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور شکر گزار ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قافلے بحیریت کنعان پہنچا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارشاد کے مطابق وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا تو فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ بشارت دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا تھا جو ان کا کرتا مصر سے لایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ یوسف زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سر شرم کے مارے جھکے ہوئے تھے۔ اب وہ بولے کہ اے ابا جان، اب آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کی دعا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا۔ دوسری طرف جب مصر پہنچنے کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے ساتھ چلنے کو کہا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ 4000 فوج کے ساتھ استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا
اور جب یہ مسرت افزا اور رکعت امیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد اور تمام خاندان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہی شاہی سواریوں پر بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا اور اپنے والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرایا۔ والدین سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ لیہ کی بین راحیل ہیں، جو کہ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والد اور خالہ کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی۔ محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے والدین اور بھائی سجدہ ریز ہوئے تو آپ کو بچپن کا خواب یاد آ گیا اور فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھلایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو باہر یعنی کنعان سے یہاں لے آیا۔ اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو کرنا چاہے اس کی بہتر تدبیر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کا ذکر کیا مگر اپنے کنویں میں ڈالے جانے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھائیوں کی خطا معاف کر چکے تھے، اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ اس کا ذکر ان کے آگے کریں تاکہ بھائی شرمندہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔